وہ ابھی فوج میں بریگیڈیئر کے عہدے پر ہی تھا کہ اس کے ملک میں عوام کے ووٹوں کی اکثریت سے ایک مقبول حکومت برسر اقتدار آ گئی۔ امریکہ یہاں جمہوریت نہیں چاہتا تھا، اسی لیے CIA نے اپنے بدنام زمانہ پلان ٹریک 2 پر عمل درآمد کا آغاز کر دیا۔ اس منصوبے کا مقصد اس کے ملک میں بننے والی مقبول جمہوری حکومت کا تختہ الٹنا تھا۔ اس دور کے امریکہ کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر نے اپنی نگرانی میں یہ پلان مرتب کیا تھا۔ رچرڈ نکسن امریکی صدر تھا اور ہینری کسنجر نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر۔ اس مقصد کے لیے $10 ملین کی منظوری دی گئی۔ اس خطیر سرمایہ سے فوج میں سے چند ایک جرنیل، بریگیڈیئر اور دیگر افسران کو خریدنے کا آغاز کیا گیا، لیکن فوج میں سے امریکہ کی ہاں میں ہاں ملانے والے اور ان کے مقاصد کو پورا کرنے والا صرف یہی بریگیڈیئر امریکیوں کے ہاتھ آیا۔ اس وقت کے آرمی چیف شنیڈر کو امریکہ نے خریدنا چاہا لیکن کامیابی نہ ہوئی، تو پھر اسے ایک مشتبہ قسم کے حملے میں مروا دیا گیا۔ امریکیوں نے ایک پلان کے تحت اس بریگیڈیئر کو جمہوری آقاؤں کی آنکھ کا تارا بننے کے لیے کہا۔ اس نے صدر کے پاس جا کر دست بستہ عرض کی کہ اگر آپ حکم کریں تو میں آپ کے لیے بہت کچھ کر سکتا ہوں۔ پلان کے تحت CIA نے اس بریگیڈیئر کے لیے پورا میدان سجا دیا۔ اپوزیشن کے رہنماؤں کو $7 ملین دیے گئے تاکہ وہ حکومت کے خلاف تحریکیں شروع کر دیں۔ بس پھر کیا تھا، لوہا گرم تھا۔ اس بریگیڈیئر نے دارالحکومت میں چلنے والی اس تحریک کو فوجی طاقت سے کچل کر جمہوری صدر کا مکمل اعتماد حاصل کر لیا۔ اس کے نتیجے میں اسے 23 اگست 1973 کو آرمی چیف بنا دیا گیا۔ یہ تھا چلی کا جنرل پینوشے اور جمہوری طور پر منتخب ہونے والا صدر تھا آلندے۔ لیکن آرمی چیف بننے کے ٹھیک 18 دن بعد یعنی 11 ستمبر کو اس نے اپنے محسن صدر کے محل پر فوج کے ساتھ چڑھائی کر کے قبضہ کر لیا۔ آلندے اس حملے میں مارا گیا اور جو لوگ گرفتار ہوئے انہیں ایک ملٹری چھاؤنی میں لے جا کر گولیوں سے بھون دیا گیا۔ ملک میں ہنگامے شروع ہوئے تو پہلے مہینے میں ہی 2,50,000 افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ پورے ملک میں خوف طاری ہوا تو ایسے تمام علاقوں میں سخت آپریشن کا آغاز کر دیا گیا جہاں سے تھوڑی سی بھی آواز بلند ہوتی تھی۔ ہر صوبے میں اس کے فوجی قومی مفاد کے نام پر دندناتے پھرتے اور لوگوں کے سروں کی فصل کاٹتے۔ شہر در شہر ہونے والے فوجی آپریشنوں میں 3,500 سے زیادہ لوگ مارے گئے اور 80,000 سے زیادہ لوگوں کو بغیر کوئی مقدمہ چلائے تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ ان پر اس قدر تشدد ہوا کہ انہیں جسمانی اور ذہنی طور پر معذور بنا دیا گیا۔ بے شمار لوگوں کو طویل مدت کے لیے قید خانوں کی نذر کر دیا گیا۔ جس دوران یہ ظلم و تشدد ہو رہا تھا، پینوشے اپنے اقتدار کو آئینی حیثیت دینے کے لیے ملک بھر میں ایک جعلی ریفرنڈم کرایا اور اس کے ذریعے ایک نیا آئین بنانے یا پرانے آئین میں وسیع تر ترامیم کرنے کا اختیار حاصل کر لیا۔ وہ تکبر کے لہجے میں کہا کرتا تھا کہ اس کے ملک میں ایک پتا بھی میرے حکم کے بغیر نہیں حرکت کر سکتا۔ اس نے مقبول ترین جمہوری رہنماؤں کے مقابلے میں امریکی سرمایہ سے اپنی ایک الگ سیاسی جماعت بنائی۔ اس جماعت کو CIA اور ملک کی افواج کی بھرپور حمایت حاصل تھی۔ اس پارٹی کے سیاستدان بھی عجیب تھے۔ ایک جعلی قسم کے الیکشن سے اسمبلی کے ممبران بنے اور خود کو بے شرمی اور ڈٹائی سے جمہوری رہنما اور منتخب نمائندے کہلاتے تھے۔ حالانکہ ان سب کی حالت یہ تھی کہ جنرل پینوشے کے سامنے بات کرتے ہوئے بھی ان کی جان جاتی تھی، سانس پھول جاتا تھا۔ اس نے ملک کی قیمتی ترین اثاثے اونے پونے داموں عالمی ملٹی نیشنل کمپنیوں کے ہاتھ فروخت کر دیے۔ اس فروخت سے اچانک بہت سا مال مل گیا اور ملک میں وقتی طور پر خوشحالی آ گئی، لیکن صرف 1 سال کے تھوڑے سے ہی عرصے کے بعد چلی میں غربت اپنی انتہا کو چھونے لگی۔ ملکی اثاثے بیچنے سے چند لوگ امیر ہو گئے، لیکن باقی عوام تو 2 وقت کی روٹی کی بھی محتاج ہو گئی۔ مگر ان بدترین حالات کے باوجود پینوشے جب بھی گفتگو کرتا اپنی معاشی ترقی کے ڈینگے ضرور مارتا۔ اسے حکومت کا حجم کم کرنے کا بھی جنون تھا۔ اس نے اپنے دور میں ڈاؤن سائزنگ کی پالیسی اپنائی جس سے ہزاروں سرکاری ملازمین کو نوکریوں سے نکال دیے گئے۔ اس پر کئی بار قاتلانہ حملے بھی ہوئے۔ 7 ستمبر 1986 کا حملہ سب سے بڑا تھا جس میں اس کے 5 باڈی گارڈ مارے گئے، لیکن وہ بچ نکلا۔ اس کے بعد اس کا غصہ جبر اور تشدد عروج پر آ گیا۔ ہزاروں کی تعداد میں لوگ تخریب کاری کے جرم میں پکڑے گئے۔ پینوشے وہ حکمران تھا جس کے دور میں دنیا نے پہلی دفعہ لوگوں کو لاپتہ کرنے کا تصور حقیقت بنتے دیکھا،
لوگ دن کی روشنی میں اٹھا لیے جاتے اور پھر ان کا کوئی اتا پتہ معلوم نہ ہوتا۔ ان لاپتہ افراد کی پیارے ان کی تصویریں لیے چوکوں، چوراہوں اور سڑکوں پر در بدر آنسو بہاتے رہ جاتے۔ لیکن وقت بدلتا ہے۔ اس نے قوت اور طاقت کے نشے میں الیکشن کا اعلان کر دیا۔ 5 اکتوبر 1988 کے الیکشنوں میں عوام کی اکثریت نے پنوشے کے خلاف فیصلہ سنا دیا۔ انتخاب کے نتیجے میں جو سیاستدان برسر اقتدار آئے وہ امریکہ CIA اور فوج سے ڈرے پنوشے کے خلاف کارروائی نہیں کر رہے تھے۔ انہوں نے سب سے پہلے اسی کی بنائی ہوئی آئینی ترامیم ختم کی، لیکن امریکہ کا خوف اتنا دلوں میں بیٹھا ہوا تھا کہ اسے آرمی چیف کے عہدے سے ہٹانے کی کوئی ہمت نہ کر سکا۔ ملک میں ایک ٹروتھ کمیشن بنایا گیا۔ پورے ملک سے درماندہ لوگوں نے اس کمیشن میں گواہیاں دی۔ اسے 2115 لوگوں کی موت اور 1957 لوگوں کو لاپتہ کرنے کا مجرم ٹھہرا دیا گیا۔ اس نے کہا اگر ایک فوجی سپاہی کو بھی ہاتھ لگایا تو ملک میں قیامت برپا ہو جائے گی۔ لیکن کمیشن نے 600 فوجی افسران کو انسانوں کے قتل کا ذمہ دار ٹھہرایا۔ چلی کی خفیہ ایجنسی کے سربراہ مینوئل کونٹریا اور اس کے ڈپٹی کو سزا سنائی گئی، لیکن ملک میں پتہ بھی نہ ہلا۔ پنوشے نے آئین میں ترمیم کر کے فوج کے سربراہ کو قانون سے مستثنی قرار دلوا دیا تھا، اس لیے اس پر مقدمہ نہ چل سکا۔ ایک امریکی بلا کو سر سے اتارنے کے لیے اسے 10 مارچ 1998 کو ریٹائرڈ کر کے تاحیات سینیٹر بنوا دیا گیا۔ لیکن عوام جن کے زخم ابھی تازہ تھے، جنہوں نے اپنے پیاروں پر ظلم ہوتے دیکھا تھا، ان کی لاشیں اٹھائی تھی، جن کے پیاروں کے نام و نشان تک مٹا دیے گئے تھے، وہ بد نصیب لوگ کہاں صبر کرنے والے تھے۔ عوام نے پہلے سیاستدانوں کا گھیراؤ شروع کیا، وہ کچھ نہ کر سکے تو پھر بپرے ہوئے لوگ عدالتوں کے دروازوں پر جا نکلے۔ پنوشے کے خلاف 3000 مختلف کیس رجسٹر ہوئے۔ لوگوں کا دباؤ سیاستدانوں کو مجبور کر گیا اور وہ اسے عدالت کے کٹہرے پر لے آئی۔ ایسے میں وہ امریکہ بھی اس کی مدد کو نہ آیا جس کی خوشنودی کے لیے اس نے عوام پر ظلم ڈھائے تھے۔ وہ بھاگ کر امریکہ پہنچا تو اسے پناہ دینے سے انکار کر دیا گیا۔ یہی نہیں بلکہ اسے امریکہ نے برطانیہ جاتے ہوئے امریکہ نے ہی گرفتار کروا کے چلی کی جمہوری حکومت کے سپرد کر دیا گیا۔ اس کا مقدمہ ایک طویل روداد ہے۔ یہ کہانی نہ صرف اس کے جرائم تک محدود ہے بلکہ اس کے ساتھ فوجی افسران اور سیاسی گماشتوں کی بھی عبرتناک داستان ہے جنہوں نے ظلم، تشدد اور جبر میں اس کا ساتھ دیا تھا۔ وہ اسی مقدمے کی سماعت کے دوران حرکت قلب بند ہونے سے انتقال کر گیا۔ اس کی موت پر لوگ دیوانوار سڑکوں پر نکل آئے اور خوشی کے نعرے بلند ہوئے۔ اس کے چند وفادار سیاسی یتیم اس کا جنازہ اٹھا کر باہر لائے۔ جس فوجی جرنیل کو قتل کر کے وہ آرمی چیف بنا تھا، اس کے پوتے نے اس کے تابوت پر تھوکا۔ پولیس نے جلدی سے اسے پیچھے ہٹایا اور پھر تیزی سے اسے دفن کر دیا گیا۔ اسے کسی قسم کا سرکاری اعزاز تک نہ دیا گیا۔ یہ کہانی نہیں، آج کے دور کا ایک جیتا جاگتا واقعہ ہے۔ وہ عبرت کی داستان کے طور پر 11 دسمبر 2006 کو دفن کیا گیا۔ اس کی موت زندہ قوموں کی تاریخ کا ایک روشن اصول ہے جو چلی کی زندہ غیور اور باغیرت قوم متعین کر گئی کہ ایسے شخص کو جو پوری قوم کا مجرم ہو، جس کے ظلم سے بستیوں میں خوف پیدا ہو، جس کے تشدد سے گھرانے برباد ہوئے ہو، اس کے جرم کو معاف کرنے کا اختیار کسی منتخب حکمران، سیاسی لیڈر یا فوجی سربراہ کو بھی حاصل نہیں ہے۔ ایسا شخص پوری قوم کا مجرم ہوتا ہے، اسے قوم کبھی معاف نہیں کیا کرتی، اس لیے کہ مرنے والوں کی چیخیں اور لاپتہ ہونے والوں کی روحیں اور پیچھے رہ جانے والے خاندانوں کی بددعائیں لوگوں کو ایسا کرنے نہیں دیتی۔